بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سجاد میر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان غفران شختائی۔ 15 نومبر 2021 یعنی آج ایک نجی اخبار میں رپورٹ شائع ہوئی جس کے مطابق گلگت بلتستان کے سابق چیف جسٹس رانا شمیم نے کہا کہ میں اس واقعے کا مصدقہ گواہ ہوں جس میں اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار نے ہائی کورٹ کے ایک جج کو حکم جاری کیا کہ 2018 کے عام انتخابات سے قبل مریم نواز اور نواز شریف کو رہائی نہیں ملنی چاہیے۔ اس رپورٹ کے شائع ہونے کے بعد ہر طرف سے اس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے نون لیگ کے حلقوں کی جانب سے کہ ایک منظم سازش جو ہے اس کو بے نقاب کیا گیا۔ اس معاملے پر آج خصوصی گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ انتخابی اصلاحات سے متعلق اجلاس جو ہے وہ اس کے حوالے سے بدھ کے روز دوبارہ کال کیا گیا۔ اس سے پہلے 11 کی تاریخ کو 11 نومبر کو اجلاس بلایا گیا تھا لیکن پھر اسے مؤخر کیا گیا۔ مسلم لیگ کاف نے اس پہ مخالفت کی تھی لیکن آج ان کو منا لیا گیا ہے۔ مونس الہی نے یہ کہا ہے کہ قانون سازی کی بھی ہم حمایت جاری رکھیں گے، اس معاملے پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے بعد ایک اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ لاہور میں اس وقت جو اسموک کی صورتحال ہے عالمی سطح پر جو درجہ بندی ہے اس میں لاہور پہلے نمبر پر آ چکا اور ایئر کوالٹی انڈیکس 425 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ انتہائی ابتر صورتحال ہے۔ اس پر بھی جو ماہرین ہیں ان سے گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں نامور صحافی، تجزیہ کار اور کالم نگار استاد محترم جناب سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب، ہر طرف شور ہے، ایک غوغا ہے کہ رانا شمیم نے جو انکشافات کیے ہیں اور انہوں نے ایک حلف نامہ جو لکھوایا ہے، ریکارڈ کروایا ہے، اصولی بات تو یہ اس کے بعد تو کہا جا رہا ہے کہ ایک سازش تھی جو اب سامنے آ گئی۔ عدلیہ کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ ثاقب نثار صاحب نے خود آخری دنوں میں کچھ ایسے فیصلے بھی کیے، کچھ ایسے اقدامات کیے، چھاپے پاپے مارے، کچھ اور بھی کیے جو ایک لحاظ سے قومی مفادات کے حق میں نہیں گنے جاتے۔ وہ پاپولر ہونے کا ان کو زیادہ تھا۔ اس زمانے میں یہ خیال پیدا ہوا کہ غالباً ان کی تعیناتی بھی جو ہے اس میں بہت بڑا وہ گنا جاتا تھا جب وہ آئے تھے کہ گویا یہ کہ نواز شریف کے خاص آدمی ہیں، لیکن ثابت ہوا کہ نواز شریف کے خلاف جتنے کام ہو رہے ہیں ان میں وہ پیش نظر آتے ہیں۔ شاید وہ اپنی صحیح سمجھتے ہوں عدالتی طور پر، لیکن مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ اب انہوں نے کہا کہ جب نواز شریف گرفتار ہوئے تھے الیکشن سے پہلے اور وہ بیل کرانا چاہتے تھے چند دن پہلے الیکشن سے، تو کسی کو ڈر تھا کہ جسٹس شوکت صدیقی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھے جو ان کو نکالا گیا، انہوں نے بھی اپنے فیصلے میں یہ لکھا تھا۔ انہوں نے جس بات پہ نکالے کہ وہ یہ تھا کہ انہوں نے بار ایسوسیشن کے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہی تھی کہ اس پر دباؤ ڈالا گیا تھا اس معاملے میں کہ آپ ہماری 2 سال کی محنت ضائع کر دیں گے۔ وہ سنا، وہ تو ویڈیو بھی موجود ہے۔ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عدلیہ کی توہین نہیں ہونی چاہیے، دباؤ نہیں پڑنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مریم کا مقدمہ آ رہا ہے لیکن وہ ہر کیس کے بارے میں، وہ پہلے جو ایک احتساب عدالت کا جج تھا اس کے بارے میں کیس میں مر گیا بیچارہ، آپ کیا کہیں اس کے بارے میں، انہوں نے مریم نے کہہ دیا، اب یہ آیا کہتے اس لیے کہہ دیا، تو کیا سارے کام اس طرح ہو گئے ہیں؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا جی کہ اس وقت یہ خیال کہ اگر مریم اور نواز شریف باہر آ گئے اور جلسوں کو انہوں نے ڈریس کیا تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر وہ پاسا پلٹ دے، اور یہ کہا گیا کہ الیکشن سے پہلے ان کی بیل نہ کرائی جائے۔ اچھا، آپ وہ کہتے ہیں جی کیا آ کے انہوں نے بھائی وہ ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت، بڑے وہ غصے میں تھے، ان کو فون آ رہے تھے، گھبراہٹ کا شکار تھے، یہی انہوں نے کہا، اور ان کی بیگم اور اپنی بیگم کی موجودگی میں، اور یہ بھی بتایا کہ 27 لوگوں کے ساتھ وہاں گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے پھر فون کیا اور پھر ان سے کہا کہ آپ سمجھیے کہ آپ نے کچھ نہیں سنا، نہ سنا نہ دیکھا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ میں تھے، ان کی اہلیہ بیمار تھی جو سروائیو نہیں کر سکی اور وہ وہاں موجود تھی۔ وہ مجھے مرتے دم تک ایک بات کہتی رہی کہ اس بات کا اظہار کر دو، تم چھپاؤ نہیں اس کو، یہ قرض ہے تم پر، قومی فرض ہے۔ چاچو ہم لندن میں آئے، ایک دن ٹھہرے، ایک دن میں انہوں نے نوٹری پبلک سے اپنا بیان ریکارڈ کرایا اور اس کی تصدیق کرا کے بھیج دیا کہ پتہ نہیں پاکستان میں کوئی تصدیق کرے نہ کرے، پتہ نہیں پاکستان میں ان کو عدالت میں پیش ہونے دیا جائے نہ ہونے دیا جائے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف سے ملے ہوں گے، بھائی جی ہاں، اس کا کوئی تعلق کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کی تحقیق تو کرو۔ جسٹس شوکت صدیقی نے جو کہا تھا، جسٹس فائز عیسیٰ نے جو کہا ہے، اب یہ جو کہہ رہے ہیں، اور عدالتوں کے جج، وہ جسٹس وقار سیٹھ کیا نام تھا اس کا، وہ جو سارے جج جو ایک بات کہہ رہے ہیں، سارے معزز جج ہیں، ان کی بات بھی سنی جائے۔ صحیح۔
عدالتیں ان کی گفتگو بھی سنیں اور دیکھیں کہ کیا کوئی خرابی تو نہیں پیدا ہوگی ہماری نظام میں، کیونکہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے میر صاحب، اس پر مزید بات کرتے ہیں. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیق الفاروق صاحب. نون لیگ کے اندر کیا اس وقت جذبات ہیں اس صدیق حوالے الفاروق سے؟ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم صدیق الفاروق صاحب. جناب سجاد میر صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جسٹس ثاقب نثار آپ کے بھی دوست ہیں، عدالت میں انہوں نے آپ سے دوستی کا حق ادا کیا تھا. آپ کیا کہیں گے؟ ان کے بارے میں ایک شعر سن لیجئے کہ وہ مصرع ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان. دشمن اس کا آسمان کیوں ہو. اور وہ جو برادران یوسف کی بات آپ نے سنی ہے ہاں جی، کہ دوست کم دنیا میں ہیں، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست کم دنیا میں ہے بھائی بہت. تو یہ ثاقب نثار صاحب ایسے ہی بھائی ہیں اور ایسے ہی دوست ہیں. خیر آپ کا کیس تو بڑا شورا آفاق بنا تھا، لیکن یہ میں جب پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب وہ جو گلگت و بلتستان کے چیف جج نے یہ بیان دے دیا رانا شمیم نے کہ میرے سامنے انہوں نے فون کیا تھا کہ نواز شریف کے مقدمے کا فیصلہ ڈیلے کیا جائے اور الیکشن سے پہلے ان کو چھوڑا نہ جائے، کیا کمنٹس کریں گے آپ اس پہ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک جج، ریٹائرڈ جج صحیح، انہوں نے ایک حلفیہ بیان دیا ہے نمبر 1. نمبر 2 جو انہوں نے بیان دیا ہے وہ ان واقعات سے کہ ان کی ضمانت نہیں ہوئی وہ ان سے کوروبریٹ کرتا ہے، نمبر 1. نمبر 2 شوکت عزیز صدیقی صاحب نے، جبکہ وہ سٹنگ جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور وہ ابھی چیف جسٹس بننے والے تھے، انہوں نے راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار میں ایڈریس کرتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے یہ باتیں کہی تھی. پھر انہوں نے سپریم کورٹ میں بیان حلفی کے ساتھ یہ بات رکھ دی ہے. پھر اس کے ساتھ ہی جو ارشد ملک جج تھے مرحوم، ان کی جو ویڈیو ہے وہ بھی تو یہ تینوں چیزیں مل کے ایک ہی بات بتا رہی ہیں. وہ تو ایک دنیا سے چلے گئے. ایک جناب علی سٹنگ جج اور ان کی ایمانداری کے سب لوگ قسم بھی کھاتے ہیں شوکت عزیز صدیقی صاحب کی، انہوں نے بھی جو بات کی ہے. تو یہ ساری باتیں آپس میں ملتی ہیں اور عملاً نواز شریف صاحب اور مریم نواز کی ضمانت بھی نہ ہوئی. تو اس میں تو کوئی ایسی بات غلط نہیں ہے، ساری باتیں درست ہیں. اور ان انتخابات کے بارے میں بھی جو باتیں سامنے آئی ہیں، عدالتوں میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں. اور ثاقب نثار صاحب کا جو کردار تھا یہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ میرے پاس 95-96 میں یہاں اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے دفتر میں کام کرتے تھے. یہ باقاعدہ ان کو میں نے نیچے کار پورٹ میں ایک کرسی میز دے رکھا تھا اور یہ کچھ ہیومن رائٹس پہ اور کچھ چھوٹے مقدمات میں اسسٹ کرتے تھے اپنا ہمارے سینئر وکیل کو. تو کوئی 1,80,90,000 روپے 5,000-7,000 کر کے انہوں نے اپنی فیسیں بھی لی ہوئی ہیں، وہ بھی ہمارے پاس ریکارڈ پہ موجود ہے. اور پھر انہوں نے جو کیا وہ آپ دیکھ لیجئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی مریم کا مقدمہ ابھی 17 تاریخ کو پیش ہونا ہے، حکومت شور مچا رہی ہے کہ اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش ہے؟ دیکھیے جب چیزیں ساری آپس میں ایک نتیجے کی طرف جا رہی ہیں، اشارہ کر رہی ہیں، ایک خبر ہے، یہ ایک واقعہ ہے جو ایک اپنا ریٹائرڈ جج نے بیان حلفی دیا ہوا ہے، اس کی خبر انہوں نے چھاپی ہے. اب بیان حلفی کی خبر ہے، نہیں چھاپیں گے تو آپ اخبار نویس ہیں، میں اخبار نویس ہوں، اب خبر تو خبر ہے. اب اس کی بنیاد پر ایک بات، اب چونکہ چیف جسٹس صاحب نے بلا لیا ہے ان سب کو، تو وہ وہاں پر بات آ جائے گی. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے، اس میں اثر انداز ہونے کی بات کیا ہے، تو پھر اس سے پہلے پھر شوکت عزیز صدیقی صاحب کا بیان بھی دیکھ لیں، مریم نواز صاحبہ نے تو ان کا بیان بھی سامنے رکھا ہے اور کہا ہے کہ ان کو شوکت عزیز صدیقی صاحب کو بھی بلایا جائے. نہیں ٹھیک بات ہے، یعنی کہ اثر انداز اگر ہوتے ہیں تو وہ تو الگ کیس بنائیں. آپ ایک پرانا ایک کیس مجھے یاد آ رہا ہے، وہ الگ کیس بنائیں، لیکن اس پہ تو تحقیق کریں. عدلیہ کو اپنے معاملے پہ تو تحقیق کرنی چاہیے. صاحب آپ جانتے ہیں، آپ بہت سینئر ہیں اس فیلڈ میں اور ماشاءاللہ صاحب علم آدمی ہیں. مولوی تمیز الدین کے کیس سے لے کر پھر ذوالفقار علی بھٹو شہید، پھر آ کے جناب نواز شریف تک، یہ جو بھی عدلیہ کے شہباز شریف صاحب کو دیکھ لیں، خواجہ برادران کے کیس میں جو ضمانت میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، یہ جو عدالتوں نے مختلف جگہ مختلف کام کیے ہیں، کیا ہماری عدلیہ کی مجموعی طور پر کوئی تاریخ مطلب ہے کوئی قابل
یعنی انویبل ہے. ان باتوں کی کوئی تجزیہ ہونا چاہیے. عدلیہ کو خود ان معاملات پر جو ان کے اندر موجود ہے سخت نوٹس لینا چاہیے. میں ایک بات اور عرض کروں, ہمارے کئی چیف جسٹس صاحبان سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان نے اپنی عدالتوں میں کرپشن کی نشاندہی کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کرپشن ہے عدلیہ میں, تو اس سلسلے میں نوٹس لینا چاہیے. مثال میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں, ثاقب نثار صاحب کے خلاف یہاں اسلام آباد کے ایک ٹھیکیدار ہیں, انہوں نے جبکہ وہ جج تھے, ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس فائل کیا کہ جب یہ سیکٹری لا تھے انہوں نے مجھ سے فلاں کیس میں رشوت مانگی. کچھ ثبوت بھی انہوں نے جناب ساتھ لگائے ہوئے ہیں. انہوں نے جب جج تھے تب بھی نہیں لگنے دیا, اور جب چیف جسٹس سے وہ پیش ہوئے کئی دفعہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے اپنے وقت پر لگے گا, انہوں نے لگنے ہی نہیں دیا. ان کے خلاف میں نے بھی ایک ریفرنس فائل کیا ہے. تو جو آدمی اپنے خلاف, یا تو بھائی آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہو نا, آپ اپنے آپ کو صاف کریں, جو آپ پر الزام ہے پیش ہو, سپریم جوڈیشل کونسل کو ریفرنس ہو بھیجیں اور کہیں جی وہ سنیں سپریم جوڈیشل کونسل. تو ان کا اپنا دامن صاف نہیں ہے اس حوالے سے, جھوٹ بھی وہ بولتے ہیں. مثال کے طور پہ اب جو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے مجھ سے ایکسٹینشن مانگی تھی, ایکسٹینشن کا ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, وہ پاکستان کے وزیر اعظم کے پاس ہے گلگت بلتستان کے جج کی ایکسٹینشن کا, ان کے پاس تو ہے ہی نہیں. اپوائنٹمنٹ کا اختیار بھی ان کے پاس ہے, ایکسٹینشن کا اختیار بھی ان کے پاس ہے. تو یہاں تو اسی وقت ثاقب نثار جھوٹے ثابت ہو گئے. چلیں جناب, بہت شکریہ آپ کا صدیق الفاروق صاحب, آپ نے بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب, آپ نے وقت دیا. لیکن انہوں نے تو سیدھی بات کی ہے, یہ چونکہ خود پیش ثاقب نثار صاحب کی کہ آپ ان سے پوچھا کہ آپ کس استحقاق سے اس پوسٹ پہ ہیں, متروکہ وقف اخلاق کے چیئرمین تھے تب. انہوں نے کہا کہ جس استحقاق سے آپ لا سیکٹری بنے تھے, انہوں نے کہا توہین عدالت ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا جی ہاں ہو سکتی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ اب پنڈورا باکس کھلا ہے, اس میں اس کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے. جسٹس نسیم شاہ کے وہ واقعہ کا جو بھٹو کے کیس میں کہا گیا ہے, نسیم شاہ حالانکہ بہت آنریبل جج تھے اور آنیسٹ جج گنے جاتے ہیں وہ ہمارے. اس وقت عدلیہ کے جج ایک خاص وقار اور مقام جو تھا وہ ان کا ظاہر ہوتا تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے فیصلہ کروایا ہے اس میں. مطلب یہ نہیں ہے اس میں کہ مقدمہ جھوٹا تھا, مقدمہ صحیح تھا. خیال یہ ہے کہ سزا یہ نہیں بنتی تھی جو دی گئی ہے, اور اس میں مینج کیا گیا ہے گواہ کو, یا یہ کیا گیا وہ کیا گیا, وہ دوسری کہانی ہے. لیکن اس کا میں ابھی قائل ہوں کہ جو مقدمہ بنایا گیا تھا کہ انہوں نے حکم دیا تھا یا انہوں نے کہا تھا, وہ کوئی غلط نہیں تھا. اب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حکم پر عمل تو نہیں کیا تھا, عمل کسی اور نے کیا تھا, جس نے کیا تھا وہ قاتل ہے, اس کو بھی پھانسی لگ گئی ویسے تو. لیکن یہ کہ عدلیہ نے اپنے فیصلوں پر خود کئی ججوں نے بعد میں بیان دیے, ان میں سے ایک بیان یہ بھی ہے, اس کا انالیسس ہونا چاہیے. میر صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ نے رانا شمیم صاحب کو توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کیا اور اٹارنی جنرل کو بھی بلایا. جسٹس اطہر منیر اللہ نے کہا کہ یہاں پہ بہت سارے مقدمات زیر التوا ہے اور رپورٹر کے سامنے اس طرح کی رپورٹنگ سے جو ہے وہ مسائل پیدا ہوں گے. ضرور ہوں گے, کیوں نہیں ہوں گے, کیا مراد ہے؟ ضرور ہوں گے, لیکن مسائل تو اس دن پیدا ہوئے تھے جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے ایک جج کے ریمارکس پر جو اس نے اپنے مقدمے کے فیصلے میں دیے اور پھر بعد میں کہے, اس پہ غور نہیں کیا. مسائل تو اس میں پیدا ہوئے نا. اس پہ مزید بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کرنل ریٹائر سیف قریشی صاحب, ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں سر. جی السلام علیکم کرنل صاحب. جی السلام علیکم میر صاحب. کرنل صاحب کیا قصہ ہو گیا, عدالتوں کو آپ بہت تنگ کر رہے ہیں, وہ پھر ان کا پول کھول دیا آپ نے, کیا کر دیا جی میں ثاقب نثار صاحب کا؟ سر دراصل ایک قانون قدرت ہے, اور جب معاملات حد سے بڑھ جائیں, ظلم حد سے زیادہ ہو جائے تو اس نے ختم ہونا ہی ہوتا ہے. یہ بتا عز و منتشا بتذل و منتشا, یہ اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی, ان کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی. بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں, یہاں تک جانا نہیں چاہیے تھا, مگر اس کے باوجود لوگ باز نہیں آئے. تو یہ تو دیوار پہ لکھا ہوا تھا کہ ایک دن ان سب کو یہ کچھ فیس کرنا پڑے گا. حقیقت حال جو ہے جی وہ ضمیر لوگوں کے جاگیں گے اور چیزیں باہر آئیں گی, اور وہی ہوا ہے. ایک جج صاحب نہیں جی, ہائی کورٹ کے اور نچلی عدالت کے 3 جج ہو گئے. ارشد صاحب, اس کے بعد شوکت صدیقی صاحب,
اور ابھی رانا شمیم صاحب، 3 محترم عدلیہ کے جج صاحبان ہیں اور وہ اپنے ضمیر کی بات کر رہے ہیں. اور اس کو اگر آپ لنک کریں کہ ثاقب نثار صاحب کا سارا عمل دخل، ان کا کنڈکٹ، ان کے وہ جو انہوں نے سپریم کورٹ کے جج اوپر مقرر کیے ہوئے آؤٹ آف دی وے جا کے، اور سارے کیس کی ڈیلی ہیئرنگ اور اتوار کو بھی ہیئرنگ، اور جس طریقے سے سارا وہ کنڈکٹ کرتے رہے، اس میں کوئی شک شبہ تو نہیں تھا کہ یہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، یہ کیس نہیں چل رہا. اور پھر سارا زور لگا کے پاناما پہ بھی، ایون فیلڈ فلیٹس پہ بھی، مگر اس کے اوپر تو سزا نہیں ہوئی، سزا دے دی کسی اور طرف جا کے. بہرحال یہ قانون قدرت ہے جی، اور میں یہ عرض کروں گا کہ ان تمام لوگوں کو خدا سے معافی مانگنی چاہیے اور خوف کھانا چاہیے اور اپنا حساب کتاب خود کلیئر کر دینا چاہیے. کل عدالت میں جا کے ہم سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے عدالت کی کرسی پہ اتنے سال جسٹس بن کے اپنے آپ کو بیٹھے ہیں اور اتنے انہوں نے مقدموں کے فیصلے کیے ہیں، وہ اپنی دیانت، اپنی امانت اور اپنی حق گوئی اور سچ، ان تمام چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے اور اپنی انٹیگریٹی کا دھیان رکھتے ہوئے اور اس ملک کی اور ان اداروں کی جن کے ساتھ انہوں نے اتنے سال اپنا نام کمایا ہے، ان کی عزت کا پاس رکھیں گے. یہ نہیں کریں گے کہ اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولیں. جھوٹ تو واضح طور کے اوپر پکڑا جانا ہے. ثاقب نثار صاحب کو پتا ہونا چاہیے کہ جیو فینسنگ میں آلریڈی یہ چیزیں ثابت ہو چکی ہوئی ہیں. جنہوں نے آپ کے اوپر یہ الزام لگایا تو ان کا کیا خیال ہے کہ اس سے پہلے وہ جیو فینسنگ کا ریکارڈ نہیں لے بیٹھے کہ ان کے ٹیلی فون سے کس کس کو کال ہوئی، کتنے منٹ کی ہوئی اور کیا ریکارڈنگ تھی اس کی. اور ابھی تو دنیا بہت ٹیکنالوجی بھائی آگے جا چکی ہے. ہر بات جو میں یا کوئی بندہ ٹیلی فون پہ کرتا ہے وہ ریکارڈ ہو جاتی ہے، ایک چینل پہ نہیں، وہ دنیا کی 20 ایجنسیوں اس کے ریکارڈ کے اوپر چڑھ رہی ہوتی ہے. تو یہ تو جگہ جگہ سے بولے گی. جتنا یہ جھوٹ بولتے جائیں گے اتنا زیادہ اس میں شرمندہ ہوتے جائیں گے. بہتر ہے کہ ہر آدمی کو کھڑے ہو کے سچ بولنا چاہیے تاکہ اس ملک کی عزت بحال ہو، اس کے ادارے بحال ہوں، اس اداروں کی اپنی قوت بحال ہو اور ذمہ داریاں بحال ہوں، اور یہ سب ادارے مل کے ملک کو مل جل کے ابھی دوبارہ ری بلڈ کرنا شروع کرے. ہم نے اس ملک کو نقصان تو بہت پہنچایا ہے جی. ہم نے اس کو ہر طریقے سے کھایا ہے، ہم نے جھوٹ بولنا شروع کیا ہے، ہمارے کردار کی کمزوری ہے، ہمارے امانت دیانت کی کمزوری ہے. اس سارے فیل میں ہم تو کہیں اس گرین پاسپورٹ کے دکھانے کے قابل نہیں رہے. تو ان کو پھر یہ بات کرتے ہوئے جب پرویز مشرف نے آج سے 5 سال پہلے کہا تھا کہ مجھے رحیل شریف صاحب نے بچایا اور عدلیہ جو ہے وہ دباؤ لے کے تو فیصلے کر، کنٹمپٹ آف کورٹ اس وقت یاد نہیں آیا، آج تک یاد نہیں آیا، کسی نے نہیں بلایا ان کو کسی کورٹ میں. اور اس کے بعد کئی اور ایسے واقعات ہوئے ہیں. اور آج کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب کا نام نہ لیں، عمر فاروق صاحب کا، تو وہ جو فیض عیسیٰ کو ہر روز پڑھنا شروع کیا ہوا تھا، تو خدا کا خوف کرے. کوئی لوگ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، عقل کام کرتی ہے اور لوگوں میں جرت بھی ہے. یہ مت سمجھے کہ کوئی بولے گا کوئی نہیں. بولیں گے لوگ کھڑے ہوں گے اور ایسا بولیں گے کہ بالکل اینٹ سے اینٹ بجا گے. اور یہ بھی میں یہ عرض کر دوں کہ یہاں بات ختم نہیں ہوگی. خان صاحب، عمران خان صاحب، آپ جس بیک ڈور سے آئے اور جو آپ نے اس ملک کی تباہی کی، یہ تو ابھی تو شروعات ہیں. ابھی تو ویڈیو باہر آنی ہے، اس کے بعد آپ کی اپنی ویڈیو باہر آنی ہے. کس چیز کو کدھر فیس کریں گے. بہتر ہے کہ کوئی وزیر اعظم اور کوئی چیف جسٹس اور جج صاحبان اور اپنے عہدے کے مطابق فیصلے کریں اور جن اداروں پہ بیٹھے ہیں ان اداروں کے اوپر کوئی رحم کرے. بہت شکریہ آپ کا کرنا صاحب. بہت شکریہ کرنا صاحب. قریشی صاحب آپ نے وقت دیا. قریشی صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ بات کی جی. اصل بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو کی جو بات کی ہے، آج ایک نمائندے نے جو لندن سے ہے ایک چینل پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ابھی تو یہ ابتدا ہے، ابھی تو کچھ ویڈیو بھی موجود ہیں اور شاید انہی کی طرف اشارہ تھا. ہمیں نہیں پتا ویڈیو میں کیا نہیں ہوگا، لیکن مسلم لیگ نے خاصا مواد اکٹھا کیا ہوا ہے. اور مسلم لیگ نے نہیں کیا ہوا، کچھ لوگ اکٹھا. دیکھیں اب تو وہ انہوں نے ایک تھی کیا کہ کوئی ایک ادارہ ٹیپ نہیں کر رہا ہوتا، کئی ادارے فنکشن کر رہے ہوتے ہیں. کس نے ٹیپ کیا، کس نے کس کو پہنچائی، اس کو کوئی نہیں جانتا. ہوا تھا ماضی میں جس پہ
نواز شریف کو اپنے ایک وزیر کو مشیر کو ہٹانا بھی پڑا تھا. بہت اچھے ان کے لائل تھے, وہ شاید اللہ ان کے منہ سے نکل گیا تھا کہ فلاں شخص نے آ کے آرمی چیف کو دکھایا گیا کہ اس کا ویڈیو ہے, تو انہوں نے اس کو بلایا, اس نے کہا ہاں میرا ہے. وہ ایک الگ کہانی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب کوئی بات رازگیر ہے, سب اداروں کو محتاط. جسٹس اطہر امین اللہ نے جو ریمارکس دیے ہیں کہ انہوں نے کہا جی یہاں کوئی انگلی اٹھا کے بات نہیں کر سکتا, اتنے کیسز ہیں, اور انہوں نے کہا مجھے اس عدالت کے ہر جج پر فخر ہے. پھر انہوں نے رپورٹنگ کے اوپر سوالات اٹھائے. اپنی کیا کہنا چاہتے کریں گے, ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے اور کرنا چاہیے, اور جج قابل احترام ہے سارے, اور اس میں سے اگر ایک آدھ کا فیصلہ ایسا آتا ہے تو میرا خیال میں پن پوائنٹ ہو جانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا, ہونا چاہیے. تاریخ کو صاف سلیٹ کے ساتھ آگے چلنا چاہیے. ٹھیک ہے میرے صاحب, بہت شکریہ. اس معاملے پر ہم نے بات کی. اگلے جو ہمارا ٹاپک اس پر بھی بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ایک بار پھر خوش آمدید. میر صاحب, انتخابی اصلاح سے متعلق جو اتحادی تھے, کہا جا رہا ہے کہ ان کو منوا لیا گیا اور بدھ کے روز اب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوگا, اور مونس الہی کا ایک بیان بھی سامنے آیا کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں قانون سازی کی حمایت کریں گے. کیا کہنا چاہتے ہیں, معاملہ سدھر گیا سر؟ کیسے ہوتا ہے کہ جب یوسف رضا گیلانی الیکشن لڑتے ہیں تو حکومت ہار جاتی ہے اسی قومی اسمبلی سے, اور جب ووٹ اور کانگریس لینا ہوتا ہے تو پھر وہ جیت جاتی ہے. ابھی کل کا دن ہے کہ یہ سارے جو تھے بیٹھے ہوئے الگ الگ اپنی میٹنگ کر رہے تھے. سہرانہ تھا جس دن, اس دن کاف لیگ بھی اور یہ ایم کے ایم بھی اور جی ڈی اے بھی, وہ سندھ پیر پگاڑا والی فنکشن لیگ وغیرہ ساری, یہ سب کر رہے تھے. آج اچانک بدل گئے, کہتے ہاں اس میں ہم ساتھ دیں گے. یہ نہیں کہا کہ ہم اب بالکل حکومت کے ساتھ ہیں, یعنی کہ کل کلاں کو ان کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ لوگ تم سے ٹوٹ سکتے ہیں. میری بات سمجھ گئے آپ؟ اور لگتا یہ ہے کہ کل کلاں کو یہ بتا دیا گیا ہماری وجہ یہ تو پاس کرا لو, لیکن اس کے بعد یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری حکومت باقی رہ سکتی ہے ہماری مدد کے بغیر. تو یہ سارے جو انداز ہیں, طریقے ہیں, یہ کوئی خوشگوار تو نہیں ہے. پارٹیاں خود کیوں نہیں کھڑی ہوتی ہیں, اپنے فیصلے جو ہیں یہ بالکل روبوٹ کی طرح ساری مل کے فیصلے کر لیتی ہیں. ایک پیغام جاتا ہے تو ایک فیصلہ ہو جاتا ہے, دوسرا پیغام جاتا ہے دوسرا فیصلہ ہو جاتا ہے. کاش ہماری پارٹیاں جو ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہیں اور اپنے فیصلے بڑے ڈٹ کے کرتی تو کوئی فیصلے بھی ہوتے. میں کوئی یہ نہیں چاہتا کہ یہ فیصلہ کریں حکومت کو نکالنے کا, لیکن یہ تو پتہ چلے کہ جو فیصلے کر رہی ہیں وہ قومی مفاد پہ ہیں. کیوں ہیں یہ فیصلے اس طرح؟ ووٹنگ مشین انہوں نے دیکھی نہیں تھی, آج اس کا ساتھ دیں گے, یہ کیوں دیں گے بھی ساتھ؟ تو ان کو اعتراضات تھے, اب کیا ہو گیا؟ وفاق کے خصوصی نمائندے نے ملاقات کی ہے چودھری برادران سے, اس کے بعد معاملات طے پائیں. اور خصوصی نمائندے نے ملاقات کرنے سے معاملے کیسے طے پا گئے؟ وہ تو یہ بھی جا کے ملاقات کرتی. اتنی جلدی مان جانا تھا تو اتنی جلدی اعتراض کرنے, میں اس کو کہتا نہیں, میں کہتا ہوں یہ ساری وہ بات ہے لوگ جس کو دیکھنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا میکانزم ہے کہ چھوٹی پارٹیاں جب بھی کسی اتحاد میں شامل ہو کر وفاقی یا صوبوں کی حکومت بناتی ہیں وہ ایک ہی طرح سے بہیو کرتی ہیں. جس طرح کاف لیگ کر رہی ہے اس کا مزاج اور ہے, اس کی لیڈرشپ اور ہے, اس کی کانسٹیٹوئنسی اور ہے, اور جو کاف لیگ ایم کے ایم ہے اس کے لوگ اور ہیں, ان کے مخاطب اور ہیں, ان کی کانسٹیٹوئنسی اور ہے, اور جی ڈی اے بالکل ڈفرینٹ ہے. لیکن یہ سارے ایک ہو جاتے ہیں. سر یہ بھی کہا گیا کہ ان کے تحفظات پنجاب حکومت کے حوالے سے زیادہ تھا, وفاق کے بارے میں انہیں کوئی زیادہ خدشات نہیں تھے. سیانے لوگ ہیں یہ چودھری, ہمارے برادران بڑے سیانے لوگ ہیں. اللہ چودھری شجاعت صاحب صحت اور زندگی دے. پرویز الہی صاحب بھی عام طور پہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. سیانے لوگ ہیں یہ, یقیناً بات کوئی بے تکی نہیں کرتے, سیاست جانتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کب کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. یہ ہماری بحث نہیں ہے. ہماری بحث یہ ہے کہ کل اجلاس ہوگا تو اس میں کیا ہوگا. سر اگر یہ بل پاس ہو جائیں گے, اس میں بھی طے ہو گیا کہ 32-31 بل تھے, انہیں ڈراپ کر دیے جائیں گے, 8-9 کو پاس کیا جائے گا. تو یہ سارا اصل میں یہ کہ یہ اگر قومی اسمبلی سے پاس ہوتے ہیں
اس کے بعد سینٹ سے پاس ہوتے ہیں وہ اور بات ہے. صحیح. اب آپ مشترکہ اجلاس بلا کے پاس کرنا چاہتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا ود ان پارٹی کیا صورتحال. سر اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ مشہور تجزیہ کار موجود ہے جناب آغا مسعود حسین صاحب. آغا مسعود حسین صاحب بہت دنوں کے بعد ان سے بات ہو رہی ہے. لائن پہ آپ ان سے لیتے ہیں. السلام علیکم آغا صاحب. وعلیکم السلام حضور, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے جناب, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں, سے ٹھیک ہے. اللہ کا بڑا اللہ کا احسان ہے, اللہ کا احسان ہے. آپ بتائیے سر. میں صرف آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ ایک پارلیمنٹ کا کل مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے جو پوسٹ پون ہو گیا تھا. ساری پارٹیوں نے ناراضگی ظاہر کر دی تھی, ایم پی ایم نے بھی, کاف لیگ نے بھی, جی ڈی اے نے, پتہ نہیں کس کس نے. اب سارے سونا باندھ گئے ہیں, ووٹ دینے کو تیار ہیں. کیا 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 جادو ہے یہ؟ نہیں جادو تو نہیں ہے, لیکن آپ کا ایک جملہ مجھے بہت اچھا لگا. آپ نے فرمایا تھا کہ یہ سیاسی پارٹیاں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا سیکھیں, مگر یہ اپنے پیروں پہ کھڑا اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ان کے پاس وہ جو رجحانات ہوتے ہیں نا, مطلب عوام سے محبت کا, عوام سے دوستی کا. ایکچولی یہ سیاست میں آتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے. ان کے پاس اور کوئی تصور نہیں ہے. آپ یقین کریں, آپ اس ملک کے سب سے مطلب سینئر اور سب سے زیادہ سمجھدار انسان ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ جن کے ہاتھ جو ہے نا کرپشن میں مطلب ملوث ہیں, اور وہ جو اپنی ایک انڈیپینڈنٹ لائن لینے کی کوشش کرتے ہیں, وہ نہیں لے سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ چاہے پاکستان کی ہو چاہے اسٹیبلشمنٹ باہر کی ہو, وہ پاکستان کی جو صورتحال ہے اور جب پاکستان کے جو سیاستداں ہیں ان کے بارے میں وہ ایک ایک چیز جانتے ہیں. میری تو ملاقات یہاں کانسلیٹس میں ہوتی رہتی ہے لوگوں سے, وہ سب جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے یا ان کی حیثیت کیا ہے. چنانچہ یہ بیچارے عوام جو غربت اور افلاس میں اور تنگ دستی اور محرومی میں کے اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں, یہ ان کو مشتعل کرتے ہیں, ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اب دیکھیے یہ مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے, اس میں صرف ایک ہی مطلب ایک میسج گئی ہے کہ آپ کو حکومت وقت کے ساتھ دینا ہے ریفارمز میں. میرا خیال ہے, میں آئی مے بی رانگ بٹ دس از مائی پرسیپشن. تو اب یہ کہ جب یہ مل کے بیٹھ کے مشترکہ اجلاس میں اگر سپورٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ سے دوستی ہو گئی ہے, یا تھوڑے عرصے کے لیے دوسرے کے لیے وہ قریب آ گئے. جی ہاں, ورنہ تو دیکھیے ورنہ تو 2-3 پرسیپشن چل رہے ہیں کہ بھائی نیشنل گورنمنٹ بنے گی. ایک پرسیپشن یہ ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی آئے گی اور ہم فلاں کو لے کر آئیں گے. دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہیں ملک کو مزید کمزور کر رہی ہیں, کیونکہ دیکھیے سیاستداں کی اکثریت جو ہے دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ایکچولی ٹو میک پاکستان اے ویری اسٹرانگ نیشن. دے آر انٹرسٹڈ ٹو سیو دیئر کرپشن, کہ ان کی کس طرح کرپشن بچ جائے. سجاد میر صاحب, آپ کالم میں پڑھتا ہوں, آپ مجھے بتائیے کس درد دل سے آپ لکھتے ہیں, اور کیا ان میں اثر ہوتا ہے, کیا ان میں کوئی تفہیم آتی ہے, کوئی سمجھ آتی ہے؟ بالکل نہیں آتی. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ جو صورتحال ہے, اگر چاہے مشترکہ اجلاس میں کچھ بھی ہو جائے, لیکن یہ ہے کہ یہ سب جو ہے اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کا کوئی مفاد عوام سے وابستہ نہیں ہے. اگر عوام سے وابستہ ہوتا تو یہ مطلب باہر سے اشارے ہیں چاہے اندر سے اشارے ہیں کہ بھائی ہم تو اپنے ملک کے لیے کھڑے ہیں, اپنے اداروں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, ہمیں اپنا کام کرنے دیجیے. اگر ان کا یہی موقف ہوتا, لیکن ایسا نہیں ہے. وہاں سے لندن سے بیٹھ کے نواز شریف صاحب جو ہے وہ لوگوں کو پمپ کر رہے ہیں, تو کہہ رہے میں یہ کر دوں گا. بھائی نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کچھ نہیں جانتے لوگ, سب جانتے ہیں. جب ان کو نکالا گیا یا ان کو معزول کیا گیا یا ان کو ان ہاؤس تبدیلی آئی, تو پورے ملک میں مجھے کیوں نکالا, اتنا بدنام کیا عسکری اداروں کو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تو اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ کس قسم کے لوگ ہیں. اب یہ کہ میں سمجھتا ہوں, میں عمران خان کا کوئی حامی نہیں ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو 2 سال مکمل کرنے چاہیے, اور اس کے بعد الیکشن میں اگر یہ آئیں تو ان کو مطلب یہ کہ ووٹ کے ذریعے ان کو نکال دیجیے. ایک کم سے کم یکسوئی تو ہوگی پاکستان کی سیاست میں, ایک روانی تو ہوگی. اور اگر اس طریقے سے ہوتا رہا تو میں سجاد میر صاحب, I see a very dangerous time for Pakistan in future. ٹھیک بات ہے جی. بہت شکریہ آغا مسعود صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ایک ہی حلے میں آپ نے ساری بات کہہ دی اور بہت خوبصورتی سے کہی. بہت شکریہ آپ کا. آغا مسعود صاحب بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاستدان تو آتے اقتدار کے لیے, وہ تو کہتے ہیں سر کرپشن بچانے کی کھیل ہے ساری, کوئی مفادات چاہتے ہیں, اور اس لیے ایک دن وہ انکار کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں, کس کے کہنے پہ کرتے ہیں, اگلے دن ہاں کرتے ہیں, کس کے کہنے پہ کرتے ہیں. کہنا ان کو یہ نہیں سمجھایا گیا ہوگا کہ یہ مشین اچھی ہے کہ بری ہے. ان کو میسج دیا گیا ہوگا کہ آپ کو قانون سازی میں حکومت کا ساتھ دینا ہے فی الحال, پھر آئندہ اطلاعات تک آپ کو بتائیں گے کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے. سر سیاسی میدان میں کافی زیرک سیاستدان ہیں, چودھری برادران بھی, تو پھر کسی کے کہنے پہ کیوں سر وہ ایسی باتیں کی جاتی ہیں؟ میں بلندی بات نہیں کرنا چاہتا. میں ان سے میرے خاندان سے بہت اچھے مراسم رہے ہیں ہمیشہ سے. چودھری ظہور اللہ صاحب اس وقت اپوزیشن کی ایک طرح کی قیادت کرتے تھے. ان کا گڑھ اپوزیشن کا گڑھ تھا جب اس ملک کے بہت لوگ جو تھے, کم لوگ جو تھے,
وہ سچ بات کہنے کی سیاست پہ تو بات کی جا سکتی ہے نا سر. تو میں اس لیے ان پر اس طرح کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. وہ کرتے ہیں, وہ اپنی طرف سے سوچ سمجھ کے کرتے ہیں, ملک کے مفاد میں کرتے ہیں, صوبے کے مفاد میں کرتے ہیں, اپنی پارٹی کے مفاد میں. میں یہی کہوں گا, اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے امیر صاحب, اس وقت ایک اہم مسئلہ زیر غور ہے. لاہور کی جو فضائی آلودگی ہے, ایئر کوالٹی انڈیکس 425 پر جا پہنچا ہے. لاہور عالمی درجہ بندی میں پہلے نمبر پہ ہے, دلی دوسرے نمبر پہ, اور چین کا ایک شہر ہے شنجانگ وہ تیسرے نمبر پہ ہے. سر بیماریاں پھیل رہی ہیں, لوگ دڑ دڑ بیمار ہیں, گلا زکام ساری بیلٹ جو ہے, آپ بھی کافی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں فلو اور اس کا شکار ہیں. جی اب ساری بیلٹ جو ہے دلی سے لے کر لاہور, لاہور سے لے کر کراچی تک, ساہیوال فیصل آباد میں بھی کل پرسوں جو تھا شاید لاہور سے بھی زیادہ تھا. یہ کیوں ہے؟ ماحولیات کے ماہرین اس کی اسٹڈی کیوں نہیں کرتے؟ کیا گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں ہے, آسمانوں کی چمنیاں کو پھینکنے والا اگر یہ وہ دھواں ہے تو یہ دوسرے ملکوں میں یہ دھواں کچھ نہیں کرتا. ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم پٹرول وہ استعمال کریں جو دھواں نہ چھوڑتا ہو. ہم نے کوئی تو پٹرول ہے جسے یورو 5 کہتے ہیں, وہ ہم نے مہنگا کر رکھا ہے. ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اس کی قیمت کو کم کریں اور لوگوں کو انکریج کریں کہ وہی پٹرول استعمال کریں. ہم اس بات کا بندوبست نہیں کریں. انہوں نے دلی میں جب بہت زیادہ تھا, پولوشن تھا, انہوں نے اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ گرین بس یعنی کہ ایک طرح کا جسے ہم سی این جی کہتے ہیں, اس پر اپنی بسیں چلا دی تھی ساری ٹرانسپورٹ دلی کی. دھواں ختم ہو گیا تھا. اب پتہ نہیں پھر کیا ہوتا ہوگا, کیسے ہوتا ہوگا. سر حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے الیکٹرانک بسز لائیں گے, اس کے علاوہ لائیں گے والی اس کا کیا بنے گا نسل کا؟ آپ کے بھٹے جو ہیں ویسے دھواں اگ رہے ہیں. سر وہ کہتے ہیں زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ بات عمل کون کرائے گا؟ یہ ایک سوال ہے. کیوں نہیں کرایا؟ جو نہیں کر رہے وہ بھٹے بند کیوں نہیں ہو جاتے؟ دیکھیں, یہ آپ کہیں گے اس لیے بند نہیں ہوتے کہ اس سے غریب کا روزگار وابستہ ہے, اس سے کنسٹرکشن انڈسٹری وابستہ ہے. تو پابندی لگا جائے, اس کے باوجود لوگوں کی صحتیں خراب ہو رہی ہیں. آپ تماشا بنے بیٹھے ہیں. لاہور باغات کا شہر تھا, اب بھی ہے. اب بھی جتنی گرینری جہاں ہے اتنی بہت کم شہروں میں ہے. اس کے باوجود آپ نے اس کا یہ حرکت رکھا ہے. وہ تبھی کر دیں گے پرانے لوگوں نے درخت کاٹ دیے, درخت کاٹ دیے. اب درخت دیکھو یہاں قطاریں لگی ہوئی ہیں, اور درخت لگ جائیں گے یہاں. لیکن یہ جو دھواں آتا ہے یہ گاڑیوں سے آتا ہے, یہ چمنیوں سے آتا ہے, یہ کہاں سے آتا ہے, اس کا علاج تو ہمیں کرنا کہ نہیں کرنا. ہم کہہ دیتے ہیں انڈیا سے آتا ہے. سر بھائی انڈیا سے آتا ہے تو انٹرنیشنل فورم پہ اس بحث کو اٹھاؤ کہ اس پورے خطے کی ماحول کو بہتر کیا جائے. اب ماحولیات بلین ٹری کا شور مچاتے ہیں, اس کو ٹھیک تو کرو نا. سر اس کے صحت پر بھی بڑے بزرگ اثرات ہیں, اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے پاس موجود ہے ہمارے ریسرچ جناب ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب. عاصم اللہ بخش صاحب ڈاکٹر ہی نہیں ہے بلکہ بہت تجزیہ کار بھی ہیں, تجزیہ کار. وہ ہمیں بتائیں گے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام صاحب. ڈاکٹر صاحب کیا مسئلہ ہے جی؟ یہ جو آلودگی ہے, گلے ناک یہ تو خراب ہوتے ہی ہیں, صحتیں بھی خراب, اسپین آف لائف بھی کم ہو جاتا ہے. کوئی حل بھی نہیں ہم ڈھونڈ پاتے, وجہ بھی نہیں ڈھونڈ پاتے. یہ کئی سال سے 10-15 سال سے اس خطے کا مسئلہ بنا ہوا. کیا کہیں گے آپ؟ سر دیکھیے, یہ ہوتا یہ ہے کہ ونٹر میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے معاملہ. وہی ہے کہ سارا سال ایک اسٹوڈنٹ جو ہے طالب علم پڑھے نہ اور فائنل میں فیل ہو جائے, وہ کہے کہ فائنل میں کیا ہوا میرے ساتھ. وہ فائنل میں نہیں ہوتا, وہ اس کے پیچھے پورا سال جو اسے پڑھا نہیں ہوتا وہ اس کا نتیجہ ہے. اسی طرح دیکھیے کہ ہمارے ہاں جتنی بھی ہمارے ہاں پولوشن کے اسٹینڈرڈز ہیں یا پیرامیٹرز ہیں, ہم کسی کو تو فالو کرتے نہیں. نہ ہم یہ جو اب دیکھیں ماشاءاللہ گاڑیاں اتنی زیادہ ہمارے ہاں ہیں, پیٹرول ڈیزل اتنا خرچ ہوتا ہے. ایمیشن کے کیا سٹینڈرڈز ہیں ہمارے؟ آپ کبھی دیکھیں دھواں جس طرح چھوٹی گاڑیاں ہیں اس پہ کبھی کسی نے کوئی روک لگائی ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے؟ اسی طرح آپ کے جو پلانٹس ہیں, جو آپ کے کارخانے ہیں, وہاں پہ جو ایمیشن ہوتی ہے, آپ کے ارد گرد جو ہے وہ پاور پلانٹس لگے ہوئے ہیں جو فرنس پہ بھی چل رہے ہیں, کول پہ بھی چل رہے ہیں. پھر آپ کے سارے جو بھٹے ہیں وہ لگ بھگ ونٹر کے قریب ہی چلتے ہیں, جب آلریڈی ونٹر انورژن کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو وہ آلودگی ہے وہ زمین کی سطح کے قریب رہ رہی ہوتی ہے.
تو جب تک ہم ان چیزوں کو پہلے سے سمر میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ گرم ہوا کی لیئر ان دنوں میں نیچے ہوتی ہے, وہ جب اٹھتی ہے تو سارا کچھ یہ دھواں وغیرہ اپنے ساتھ لے جاتی ہے. ونٹر میں ہی الٹ ہو جاتا ہے, سب سے نیچے والی جو سطح ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو وہ سارا کچھ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. لیکن یہ ہو پورے سال سے رہا ہے, اور پورے سال سے نہیں, پھر سال اور سال سے ہو رہا ہے. پاپولیشن بڑی, گاڑیاں بڑی, ایمیشن سٹینڈرڈ فال کیے, ہم نے کسی قانون کو کوئی پابندی اس کی نہیں کروائی, اور اب نتیجہ یہ ہے کہ اب ایک تو ہماری اپنی وہ بہت زیادہ ہے. پھر اب انڈیا میں خود جو یعنی دنیا کے ٹاپ 3 شہر ہیں جو آلودگی کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہیں, دلی ان میں نمبر 1 پہ ہے آج, اور لاہور نمبر 2 پر ہے. تو اسے آپ دیکھ لیں کہ آس پاس وہ بھی ہیں, یعنی وہ ان کا ساتھ بھی ساتھ مل گیا. تو اس وجہ سے یہ چیزیں کمپلیکس ہو رہی ہیں. ان کو اگر روکنا ہو تو ہمیں پہلے سے اس پہ محنت کرنی پڑے گی. یہ صرف باتوں سے یا درخت اگانے کے پیغامات سے یا اسموگ فری کرنے کے اعلانات سے نہیں ختم ہوگا. یہ ایک بڑی کنسرٹڈ ایفرٹ کرنی پڑے گی, کہ ورنہ تو وہ پھر وہی معاملہ آ گیا کہ جس طرح کچھ عرصہ پہلے وہ ہر ایک اپنے لیے آکسی میٹر اور آکسیجن سلنڈر کر رہا تھا. اب آپ دیکھیں ایئر پیوریفائر کے جو ہیں وہ اشتہار اور وہ بنے ہوئے کہ جی آپ وہ لے لیں اور اپنی ایئر پیوریفائی کر لیں. لیکن اس سے معاملہ تھمے گا نہیں, کیونکہ یہ جو صرف ایئر پیوریفائی کرنے کا مسئلہ نہیں ہے, اس سے جو جنرل سوشل ہیلتھ کا مسئلہ ہے نا, وہ 1-2 سال میں بہت سیویئر ہو جائے گا. کیونکہ ہم 7-8 سال سے اس سے گزر رہے ہیں, اور یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا جس میں کرونک جو ریسپریٹری ڈیزیزز ہیں نا وہ ایوالو ہو رہی ہوتی ہیں, اور ان کا جو جب لوڈ سامنے آئے گا اگلے 2-3 سال بعد تو وہ بہت حیران کن ہوگا. ٹھیک بات ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایک صحیح بات کر رہے تھے, صحیح تجزیہ کر رہے تھے, وجہ اسی کی ہے, اور یہ بھی وارن کر رہے تھے کہ آئندہ 2-3 سال میں یہ مسئلہ اور شدید ہو سکتا ہے, ہمیں ابھی کچھ کرنا چاہیے. میرے صاحب انہوں نے کہا کہ سارے سال کی جو آلودگی ہے وہ اس سیزن میں نیچے آتی ہے اور ہمیں نظر آتی ہے. سر ایک بڑا مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ فصلوں کی باقیات جلائی جاتی ہیں, اس کے علاوہ کیا حل ہے ہمارے ہاں؟ آپ ہل چلا کے اس کو زمین میں دفن کر دیں, کھاد بن جائے گی آپ کی. دنیا بھر میں یہ کام ہوتا ہی ہوگا نا جی. پہلے ہمارے ہاں بھی ہوتا تھا, لیکن مشینری آئی ہے, وہ اس کے دانے اٹھا لیے جاتے ہیں اور اس کو جلا دیا جاتا ہے بچانے کے لیے. شاید دیکھیے جلانے کی بات نہیں ہے, آپ کے مویشی نہیں ہے, ان کا چارہ بنا لیں اس کو. اچھا جو خشک ہے, گندم ہے, یہ خشک ہے, ان کو آپ زمین اس کی توڑی بنتی ہے, جی بڑی بات چیزیں بنتی ہے, کچھ اور چیزوں کو اور سوچیں, بائی پروڈکٹ نکالیں, جلانا منع کر دیں آپ. سر پابندی تو ہے لیکن اس کے باوجود جلائی پابندی اب ہونا جی. ہمارے ہاں سیٹلائٹ کی ایک تصویر بھی شائع ہوئی امریکن سیٹلائٹ کے, کہ کہاں کہاں پہ جلائے گئے, انہوں نے اس کو پن پوائنٹ کیا تھا پنجاب میں. تو اس کے باوجود گورننس نہیں ہے نا, یہ کوئی نہیں, یہ نہیں میں کہتا کہ ان کے بزدار کے زمانے میں نہیں ہے, شہباز شریف کے زمانے میں اس پہ پورا کنٹرول نہیں ہو پایا تھا, اس کی توجہ بھی اس طرف نہیں تھی. اس زمانے میں ہم انڈیا کو زیادہ الزام لگاتے تھے. شہباز شریف اس معاملے میں بڑے ایکٹیو ہیں, وہ کچھ کرتے ہیں. اس زمانے میں بٹوں کا کچھ ہوا تھا, زگ زیگ بٹا بنا, وہ تو آپ کو چلانے کی اجازت روکی بنانی ہوگی, کچھ پابندیوں بھی لگی تھی. اب ختم ہے, اب انٹیں بناؤ اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو چلاؤ, ہمارے لوگوں کے پیسے اس میں انویسٹ ہوئے ہوئے, اس سے روزگار ملتا ہے, اس سے کاروبار چلتا ہے, اس سے فلاں ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. یہ سب ماحولیات پہ اس میں مزید کیا مولک اثرات ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماحولیات جناب محمود صاحب, ان سے اچھا ڈاکٹر سلطان محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام جناب. ڈاکٹر صاحب کیا صورتحال ہے, بیماریاں پھیل رہی ہیں, نزلہ, زکام, فلو, اور کوئی حل نظر نہیں آتا. ہم جیسے لوگ کیا کریں, کوئی کہتا ہے ماسک لے کے باہر نکلیں, وہ تو ہم 1 سال سے نکل رہے ہیں. کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی حل ہے اس کا, کوئی علاج ہے, فوری علاج کیا ہے, پرماننٹ کیا بتا سکتے ہیں آپ؟ اچھا, اس میں میر صاحب میں عرض یہ کروں گا کہ آپ کو تو پتا ہے کہ اسموگ جو ہے یہ کسی ایک شخص کی کاروائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ریجنل مسئلہ ہے, اور جب اس میں 3-4 فیکٹر ہیں, جیسے ٹریفک کا دھواں, اور جیسے فصلوں کو جب کاٹا جاتا ہے اس کو آگ لگاتے ہیں, وہ والی آپ کو ساری ان چیزوں کا تو معلوم ہے نا. اس میں بٹے بھی ہیں, بٹے جو ہیں جو زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ نہیں ہے, ان کی بھی اسموگ میں پارٹیسپیشن ہے. تو یہ مسئلہ تو بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. لیکن سب سے پہلی بات میں جو فورموسٹ کروں گا, یہ نیچرلی تک بارش نہیں ہوتی تب تک یہ اسموگ ہٹے گی نہیں. ٹھیک ہے, کچھ بھی کر لیں, کچھ بھی کر لیں, سارے بٹے بند کر دیں, سارے ملک کی ٹریفک جام کر دیں, تو بھی جو وہاں پر اوپر فوگ ہے اس کا لیول آپ اوپر اور نہیں لے جا سکتے جب تک ہوا جو ہے نا اس کو بریک تھرو نہیں ملتی, اور جب تک بارش نہیں ہوگی.
अच्छा, अब ये तो आ गया जरा हुकूमतों के लेवल पर बात आ गई या कहीं और। अब आपका सवाल था कि हम क्या करें। तो इसमें मेरा ख्याल ये है कि कोविड ने हमें आदत डाल दी है मास्क की, मेरा ख्याल में। हाँ ठीक है। तो इसको कंटिन्यू क्यों ना करें, कम से कम ये नवंबर में तो बारिश होने वाली नहीं है और स्मोक का लेवल यही रहने का खतरा है ज्यादा। और लाहौर और दिल्ली और फैसलाबाद ये पहले दूसरे नंबर पर आने वाले शहर है। तो जो भट्टे हैं वो गवर्नमेंट बड़ी तेजी से बंद कर रही है। अभी मैं भी उस टीम के साथ परसों ही था जिन्होंने कसूर में कुछ भट्टे बंद किए हैं। अच्छा। लेकिन ये इतना बड़ा टेम्परेरी रिलीफ है और इसमें कुछ हुकूमतों का भी कमजोरी होगी कोई ना कोई, मैं उसको नहीं बरीजुमा करता। लेकिन बात ये है कि जब एक लेजिस्लेशन बन गया कि भट्टे जो है वो जिगजैग पर आनी चाहिए और वो कन्वेंशन, तो ये मसला आ रहा है। अच्छा, अब थोड़ा सा एक सोल्यूशन इसका मैं जरा उसकी तरफ जाऊं, शायद आपके पास टाइम ज्यादा ना हो यहाँ पर। कि देखें, इस वक्त अगर 100 के करीब हो जाए ना इंग्लैंड में तो स्कूल बंद हो जाते हैं। ठीक बात है। और हमारे स्कूल तो चूंकि पता नहीं साल बाद खुले हैं, तो अब तो वालिदैन भी नहीं चाहते कि बंद हो दोबारा। तो इस वक्त तो स्लीपर जा रहा है इंडेक्स लाहौर का, और ये बड़ा खतरनाक है। और बच्चों के लिए जी 425 रिकॉर्ड हुआ सर, पहले नंबर पे लाहौर। जी 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 400 से ऊपर चला गया ना, ये खतरनाक है, इंतहाई खतरनाक, जिसको इमरजेंसी सिचुएशन कहते हैं, ये वो है। अच्छा, अब इसमें देखें कि हमारा जो आउटडोर है वो तो यही पोजीशन है ना जो आप बता रहे हैं स्मॉक। इंडोर भी हमारी कोई सेफ नहीं है, क्योंकि नेचुरली हमारी जो इंडोर होती है वो आउटडोर से 3-4 गुना ज्यादा पोल्यूटेड होती है एनवायरमेंट। तो अब ये है कि इसमें बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर बाद गर्म पानी से गरारे कराए जाएं और उनका नाक मुंह इस तरह दिलवाया जाए जैसे वजू के तौर पर हम करते हैं, और बड़े भी इस तरह करें। और खासतौर पर जो जिनको सांस के मसले हैं, जिन लोगों को अधेड़ उम्र है या बुजुर्ग हैं, उनको भी गर्म पानी पिलाया जाए, गर्म पानी से गरारे कराए जाए, और बाहर जिसका भी एक्सपोजर हो बगैर उसके मास्क ना जाए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बातें बताई और समझाई। घर में भी गरारे करें, नाक साफ करें, अपने उस तरह जिस तरह वजू करते हैं उन्होंने कहा कि सारा तरीका वही इख्तियार करें, और बच्चों को यही कराएं। और अब वो डॉक्टर आसम अल्लाह बख्श ने कहा कि अब लोगों ने एयर प्योरीफायर रखने शुरू कर दिए, इनसे कोई फायदा नहीं होता। छोटी मोटी चीजें हैं, आप अपना कमरा प्योरीफाई कर देंगे तो बाहर निकलेंगे तो क्या करेंगे। सही। तो सिवाय इसके कि बाहर मास्क दें, अपने नाक और मुंह को साफ रखें, गरारे करें और रखें। इसी से अल्लाह हमारी हिफाजत करे और अल्लाह हमारी हुकूमतों को तौफीक दे। तो हुकूमतों, हमारी हुकूमत को नहीं, हमारी हुकूमतों को। सही। हमारी हुकूमतों से हमारी बात यहाँ हमारी भी और भारत की भी और सबकी हुकूमतें। बीजिंग में यही है। सही। वहाँ कार्बन शायद ज्यादा ये लोग हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कोयले का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, खत्म कर देना चाहिए। ठीक है मेरे साहब, कम कर देना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इसी पर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। बात ठीक है, हमारे माहिरीन भी ये कह रहे हैं कि जब तक हर इंडिविजुअल इसमें अपना हिस्सा नहीं डालेगा तब तक ये मसला ख़त्म नहीं होगा। इसी के साथ मेज़बान गुफरान शुख्ताई को प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।